کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جی، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ کندھا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جاندے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ عصر والے کہتے ہیں جب گئے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے؟ سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالات ہونے ہیں۔ میرے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، میری بیوی چیسٹ کے ہیئر کاٹنے کا بولتی ہے، تو کیا میں داڑھی کے علاوہ سارے بال ریموو کر لوں؟ عذاب ڈال لیں گے اپنی جان کو میرے بھائی، کتنی دفعہ ریموو کریں گے؟ جتنی بار کریں گے اور نکل آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ میڈیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں نا، ان کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں۔ اب میرے جسم کے اوپر نہ ہونے کے برابر بال ہیں، لیکن میرے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں۔ یہ ایک ریشو پروپورشن ہے اس اعتبار سے۔ تو اب جسم کے اوپر آپ بال ریموو کریں گے، کدھر کدھر سے کریں گے؟ پہلے عورتیں کرتی تھی، اب مردوں نے بھی کرنے شروع کر دیے۔ وہ باڈی بلڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تیل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے لیے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ تو مہربانی کر کے انہیں اس حوالے سے تھوڑا قائل کریں کہ یہ آپ میرے لیے کیوں ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ باقی اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ یہ کوئی ایسے بال نہیں ہیں جن کے ریموو کرنے کا منع کیا گیا ہو۔ ظاہر داڑھی کے بارے میں حکم ہے، باقی بالوں کے بارے میں تو وہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی اس طرح کی چیزیں ریموو کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس کے لیے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، وہ جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، آپ وہ کر لیں۔ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی، لیکن اگر میڈیکلی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہ ہوا، اگر میڈیکلی نقصان ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان میں ڈالے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم سگریٹ کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سگریٹ نشہ ہے، سگریٹ نشہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ نشہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ سگریٹ پی کے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورہ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور یہ صرف سگریٹ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، جو شوگر کا مریض ہے نا اور وہ دبا کے چینی والی چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کی مترادف ہے، جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کولیسٹرول کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، وہ بھی سگریٹ پینے والے کے مترادف ہے۔ لو جی ہوں سگریٹ پینے والے نا میڑا دے مار سکتے نا کسی نو، اچھا میں سگریٹ پینا، تو ہی تو کڑھائیاں بڑھا بڑھا کے کھانا ہے۔ ہاں، تو ہم نے سگریٹ والوں کو بھاگنے کا راستہ بھی دے دیا۔ تو اس لیے میڈیکلی جو چیز بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ کسی کے لیے چائے نقصان دہ ہو جاتی ہے، چائے وہ کم سے کم کر دیں۔ حلال چیز کو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے نا، لیکن یہ تو کہیں گے کہ اب نمک سے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے۔ وہ میری وائف کی دادی ماتی فوت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ اماں جی نمک تھوڑا کٹ کرو۔ تو انہوں نے کہا میں تو نمک استعمال ہی کوئی نہیں کرتی، آپ بس یہ ہے کہ کدے انار آ جائے ادھر تھوڑا جا برور لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کئی چیزیں انہوں نے گنوائی۔ انہوں نے کہا اماں جی ہوں تسی مٹھیاں بھر بھر کے نمک پانا ہے، نمک اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کو کہا کہ آپ نے نمک کم استعمال کرنا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ پہلے تم ایک مٹھی ڈال رہے تھے اپنی چاٹ کی پلیٹ میں تو اب ایک چٹکی ڈال لو۔ نمک وہ اتنا صحیح ہوتا ہے نا، یہ وائٹ پوائزن ہے، نمک بھی اور چینی بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور شوگر کے مریضوں کے لیے 3 چکنائی، چینی اور چاول، لیکن چاول سے مراد ہے پلاؤ والے چاول۔ اگر بریانی والے چاول ہوں نقصان دہ نہیں، کیونکہ وہ ابال کے بنائے جاتے ہیں۔ جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا اس میں سے وہ سارا معاملہ نکل چکا ہوتا ہے۔ ابلے والے چاول نقصان دہ نہیں ہوتے شوگر کے مریض کے لیے۔